السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں، اور آج کی ویڈیو بڑی خاص ہے۔ آپ نے یہ ضرور دیکھنی ہے مکمل، اس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ HIV کیا ہے، یہ کیسے پھیلتا ہے، اس کے پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیسے ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ HIV ہے کیا۔ HIV ایک وائرس ہے جو کہ آج سے کافی عرصہ پہلے جانوروں میں یہ موجود تھا، انسانوں میں نہیں تھا۔ انسانوں میں یہ کیسے آیا، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ انسانوں میں آ گیا، انسانوں میں آ کے یہ جب انسانوں میں داخل ہوتا ہے تو ان کا جو ایک قدرتی نظام ہوتا ہے، ان کے اندر مدافعتی نظام، امیون سسٹم ہوتا ہے، اس کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ روزمرہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جو سانس لیتے ہیں، ہمارے گھر میں، ہمارے آفس میں، ادھر ادھر راستے میں جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں قسم کے جراثیم جو ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں، خاص طور جو بازار کے کھانے کھاتے ہیں، تو کافی زیادہ مقدار میں جراثیم ہمارے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے جراثیم ہمیں بیمار نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک قدرتی نظام قائم کیا ہے، ایک قدرتی فوج آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ فوج ہے۔ جیسے ہی کوئی جراثیم اندر انٹر ہوتا ہے تو فوراً اس کو وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس مدافعتی نظام جو ہے، اس کو یہ جب کسی بندے کو ایڈز ہوتا ہے تو اس کا جو مدافعتی نظام ہے، یعنی کہ اس کے جو WBC سیل ہیں، وائٹ بلڈ سیل ہیں، ان کے اوپر یہ حملہ آور ہوتا ہے یہ وائرس، اور ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بدلے میں ہوتا کیا ہے کہ جو بھی جراثیم اس کے اندر داخل ہوگا، چاہے وہ زکام کا ہے، چاہے وہ کھانسی کا ہے، چاہے وہ بخار کا ہے، چاہے وہ TB کا ہے، کسی بھی بیماری کا جراثیم جب انسان کے اندر داخل ہوگا تو اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہوگا، تو اس کو اندر سے بالکل اچھا ماحول ملے گا، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی، وہ اس شخص کو متعلقہ مرض میں مبتلا کر دے گا، اور بہت ایزی وہ حملہ آور ہو سکتا ہے اور اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے ایڈز۔ یہ پھیلتا کیسے ہے؟ سب سے جو اس میں عام بات ہے پھیلنے کی، وہ یہ ہے کہ یہ سیکس کے ذریعے پھیلتا ہے۔ ابھی پاکستان کے کچھ علاقوں میں ایڈز جو ہے وہ ڈائگنوز ہوا ہے، وہاں پہ کافی کمیونٹی جو ہے اس میں مبتلا ہے، اور اس کمیونٹی میں چھوٹے بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا چھوٹے بچے جو ہیں ان میں یہ کیسے پھیلا۔ اس جو سیکس ہے وہ اس کے پھیلنے کی وجہ ضرور ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ پھیل سکتا ہے۔ جب ہم انجیکشن لگواتے ہیں تو اگر جو سوئی ہے، جو سرنج ہے، وہ کسی پہلے ایڈز والے مریض کو لگی ہوئی ہے، اس سے ہم انجیکشن لگوائیں گے تو اس سے بھی ایڈز ہمیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم بلڈ لگواتے ہیں، ایمرجنسی میں کوئی مریض ہے، اس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا جس کو بلڈ لگانا چاہیے، بلڈ بینک والے جو ہوتے ہیں وہ فوراً سے بلڈ نکال کے اس کو لگا دیتے ہیں۔ اس کے ٹیسٹ سارے نہیں کرتے، یا کچھ کرتے ہیں، HIV نہیں کرتے کہ HIV پاکستان میں کہاں ہے یار، یہ ابھی نہیں ہے ادھر، تو اس میں HIV ہوتا ہے تو اس کو HIV 95% ہو سکتا ہے تقریباً۔ اس کے علاوہ جو سرجری ہوتی ہے اس میں انسٹرومنٹ کا صحیح جو استعمال ہے وہ نہ کیا جائے، ان کو پراپر طریقے سے سٹرلائز نہ کیا جائے تو ان سے بھی ایڈز پھیل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آج کل پارکوں پہ اور سڑکوں پہ دندان ساز بیٹھے ہوئے ہیں، جو دانتوں میں برائی کرتے ہیں، دانت نکالتے ہیں، ان کے پاس کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا۔ اس طرح کی کافی وجوہات ہیں ایڈز کے پھیلنے کی۔ جب ایڈز پھیلتا ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ایڈز ہے، یا خدا نخواستہ آپ کیسے خود فیل کر سکتے ہیں کہ مجھے ایڈز ہے؟ ایڈز کی کوئی خاص علامت نہیں ہے۔ جب یہ جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں کہتا، یہ بالکل خاموشی سے آپ کے جسم میں انٹر ہو جاتا ہے اس کا وائرس، اور 5 سے 10 سالوں کے بعد، یعنی 5 سے لے کے 6 سال بعد، 7 سال بعد، 8، 9، 10، اس دوران یہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اور جب حملہ آور ہوتا ہے
تو اس میں چند علامات ہوتی ہیں، اس میں کھانسی، بخار، بھوک نہ لگنا، زکام، معمولی جو علامتیں ہیں یہ آپ کو ظاہر ہوں گی۔ اور اس کے بعد یہ اس کا جو علاج ہے، علاج تو پاکستان میں اس کا ہے، لیکن کوئی اس کا مکمل کمپلیٹ علاج نہیں ہے کہ اگر بندہ کہے کہ یہ علاج کر کے بندہ بالکل صحت مند ہو سکتا ہے تو یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں پراپر زندگی ساری آپ کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، بڑا لمبا پروسیس ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ جب بھی کوئی انجیکشن لگوائیں کسی کوالیفائڈ بندے سے لگوائیں، اور نئی سرنج کا آپ نے اس کو کہنا ہے کہ نئی سرنج سے جو ہے نا وہ ہمیں انجیکشن لگاؤ، ہمیں پرانی سرنج استعمال بالکل نہ کرو، ہم نے نہیں لگوانا، ہم نے دوائی دینی ہے دو، نہیں دینی بیشک نہ دو، ہم نے نہیں لینی۔ اس کے بعد جب آپ کو سرجری کرواتے ہیں تو اس ٹائم بھی آپ کو جس پہ آپ کا اعتماد ہے، آپ اس بندے پہ آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے جو پڑھا لکھا کوئی بندہ ہے، کوالیفائڈ ہے، کوئی کسی ہاسپٹل میں کام کرتا ہے سرکاری میں، یا کوئی رجسٹر ہاسپٹل ہے وہاں پہ کام کر رہا ہے، تو وہاں سے آپ کام جو بھی کروانا ہے آپ نے سرجری وہ کروائیں۔ جو دیہاتوں میں ڈاکٹر بیٹھے ہیں، کوئی ایک عطائی ڈاکٹر، ان سے آپ نے ہر صورت بچنا ہے، ان سے آپ نے علاج نہیں کروانا، آپ نے مستند ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک سیکس کی بات ہے تو سیکس کے ذریعے بھی یہ پھیلتا ہے، لیکن جس مریض کو ایڈز ہو جاتا ہے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے تو سیکس کیا ہے اس وجہ سے اس کو ایڈز ہو گیا ہے۔ اکثر لوگ ایڈز کے مریض سے نفرت کرتے ہیں، بھئی اس کو سیکس ہوا، اس نے سیکس کیا تو اس وجہ سے اس کو جو ہے ایڈز ہوا ہے، اب اس سے ملنا جلنا ہم نے بالکل نہیں ہے، تو سارا اس سے بائیکاٹ کرنا ہے، نہ اس کے ساتھ کھانا ہے، ہم اس کے ساتھ کھائیں گے تو ہمیں ایڈز ہو جائے گا، ہمارے گھر میں یہ رہے گا تو ہمیں ایڈز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں راستے میں، آپ کو ایک سوئی چبھتی ہے، اور وہ جو سوئی ہے وہ پہلے کسی ایڈز والے مریض کو لگ چکی ہے، اس میں ایڈز کا وائرس ہے، تو بھائی آپ کو ایڈز ہو سکتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں آپ نے کون سا سیکس کیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، سیکس کے ذریعے ضرور پھیلتا ہے یہ۔ آپ کو جو جنسی رابطے ہیں وہ آپ نے، جو آپ کا ہم سفر ہے اس تک محدود آپ کو رہنا چاہیے، جنسی بیرا روی سے آپ کو بچنا چاہیے۔ ہمارا اسلام بھی اس کی پرمیشن نہیں دیتا اور میڈیکل بھی نہیں دے رہا۔ تو یہ بات کہنا کہ اس نے سیکس کیا اس سے لا تعلقی کر دو، اس کو بالکل بلانا نہیں ہے، اس کے ساتھ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کھانے پینے سے، اکٹھا کھانے پینے سے ایڈز نہیں ہوتا، اس کے کپڑے استعمال کرنے سے ایڈز نہیں ہوتا، تولیہ استعمال کرنے سے ایڈز نہیں ہوتا، ایک واش روم استعمال کرنے سے ایڈز نہیں ہوتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو روٹین میں جو ہے، چاہے آپ کو ایک بھی علامت نہیں ہے، آپ کو ہر 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اپنا ٹیسٹ، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو نہ آپ کو سوئی چبھی ہے، کچھ بھی آپ نے نہیں کیا، لیکن میں یہ آپ کو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے کسی ہاسپٹل میں جائیں تو اپنا ٹیسٹ کروا لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بر وقت پتہ چل جائے گا، خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی بھی مرض ہے، بلکہ اپنے پورے ٹیسٹ جو ہے نا آپ کو 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد ضرور کروانے چاہیے، کوئی نہیں اتنے پیسے لگتے۔ سرکاری ہاسپٹل میں جائیں تو تقریباً وہاں پہ یہ سارے ٹیسٹ جو ہیں نا وہاں پہ 300-400 میں ہو جاتے ہیں، جو سرکاری فیس ہے۔ تو آپ ٹیسٹ کروا کے بر وقت اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور بر وقت اس کا علاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج جو ہے وہ سرکاری اسپتال جتنے بھی ہیں وہاں پہ، جتنے تو نہیں میں کہہ سکتا، تقریباً پورے پاکستان میں اس کے کچھ سینٹر ہیں، تقریباً جو مجھے فگر ایک ملی تھی 30 کے قریب جو ہے نا سینٹر ہیں اس کے، اور پورے پاکستان میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ایڈز کے مریض جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ جو سینٹر ہیں یہ گلوبل فنڈز ایک ادارہ ہے، عالمی ادارہ ہے جو کافی ملکوں میں ایڈز کنٹرول کے بارے میں کام کر رہا ہے۔ پاکستان کو بھی وہی سپورٹ کرتا ہے، اور وہی پاکستان میں بھی ایڈز کنٹرول پروگرام چلا رہا ہے۔ ایڈز کے مریض بہت کم مقدار میں رجسٹر ہوئے ہیں ابھی، اگر آپ کہیں 10% تو تقریباً 10-15% رجسٹر ہوئے ہیں، باقی رجسٹر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم بتائیں گے ہمیں ایڈز ہے تو ہمیں بالکل معاشرہ جو ہے وہ لا تعلق ہم سے ہو جائے گا، ہمارا کوئی رابطہ نہیں رہے گا، ان کو ایک ڈر ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے جنسی بے راہ روی سے بچیں، اپنا جو شریک حیات ہے اس تک محدود رہیں، جو خون جب آپ لگوائیں تو خون جو ہے وہ جراثیم سے پاک لگوائیں، ٹھیک ہے ایمرجنسی ہے آپ کو، گھبرائیں نہیں، ایمرجنسی میں اپنے جو حواس ہیں ان کو جو ہے وہ برقرار رکھیں، اور
تصدیق شدہ خون لگوائیں اپنے مریض کو، جو بھی آپ کا مریض ہے یا آپ خود ہیں، اصرار کریں بھی ہمیں فل ٹیسٹ کر کے ہمیں خون لگایا جائے۔ اس کے علاوہ جب کوئی بھی انجیکشن لگوائیں تو اس میں بھی خیال رکھیں، سرنج نہیں ہے، انسٹرومنٹ جو ہیں سرجری کروا رہے ہیں تو انسٹرومنٹ سٹرلائز ہیں، تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیپاٹائٹس کیا ہے، یہ کیسے پھیلتا ہے اور اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ انشاءاللہ میں بہت جلدی آپ کے خدمت میں ہیپاٹائٹس کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا۔